رخصت کیا ابو ذر کو اور واپس پلٹ رہے تھے، کسی نے آ کے اطلاع دی مولا وہ مروان، وہ گیا دانتوں کو پیس رہا تھا اور اپنے ہونٹوں کو غصے میں چبا رہا تھا، تو امام مسکرائے اور ایک جملہ کہا مسکرا کے، کہا ہاں وہ دانتوں کو پیسے گا اس لیے کہ گھوڑا ہمیشہ اپنی لگام پہ غصہ کرتا ہے، مگر جب بھی غصے میں آ کے لگام کو چباتا ہے تو لگام کا کچھ نہیں بگڑتا، گھوڑے کا منہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ ہے نہج البلاغہ میں موجود، تجھے بہت حکومت کی تمنا ہے، جا تجھے حکومت ملے گی مگر اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میں کتا اپنی ناک چاٹ کے صاف کر لیتا ہے، بس اتنی دیر کے لیے تجھے حکومت ملے گی۔ فاتحہ بنظر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، اس سال کے ایام فاطمیہ کی مجالس کا آج یہ پہلا دن ہے، اور ان مجالس کو خطاب کرنے کے لیے قرآن کریم کے سورہ حدید کی آیہ کریمہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں تمام انبیاء و مرسلین کی اس دنیا میں آمد کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہے، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، بہت سی مرتبہ اس آیہ کریمہ کے ضمن میں آپ نے گفتگو سماعت کی ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ تمام انبیاء و مرسلین کو جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے بھیجا اس دنیا میں، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس دنیا میں نظام عدل قائم کیا جا سکے۔ حضرت آدم سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبت تک
اور حضور سرور کائنات سے لے کر حضرت حجت تک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جتنے بھی معصومین اس دنیا میں تشریف لائے، سب کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اس دنیا میں عدل کا نظام قائم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہوگی، یہ کائنات کا جو پورا نظام چل رہا ہے، یہ نظام عدل پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کتنے سیارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں ہزاروں، جو ایک دوسرے کے درمیان سے گزر جاتی ہیں بغیر ٹکراؤ کے، بغیر تصادم کے، اپنے اپنے مقررہ راستوں پر گزرتے ہوئے، اتنا اطمینان کے ساتھ یہ ساری چیزیں، یہ کائنات کا جو نظام، یہ ساری چیزیں جو رواں دواں ہیں، یہ اس لیے کہ سب نظام عدل پر قائم ہے۔ بس اس نظام عدل سے اگر کوئی ہٹا ہوا ہے تو وہ انسان ہے، جس کو نظام عدل تک لانے کے لیے، اور ایک معاشرہ جو اس سے پہلے بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، ایک عدل پسند معاشرہ، درد مند معاشرہ، انسانی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، حقوق و فرائض کو پہچاننے والا معاشرہ، یہی اسلام کا اولین مقصد ہے، یہی انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے، اور یہی ائمہ طاہرین کی تمام ہر دور کے اندر تمام دوڑ دھوپ، تمام جد و جہد کا یہی مقصد ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ائمہ نے جو قربانیاں پیش کی، کیوں آخر ایسی عظیم شخصیات کے جو دنیا کو عدل سے ہمکنار کرنے کے لیے آئیں، جنہوں نے کوئی بات اپنی زبان سے کہنے سے پہلے خود اتنا عظیم کردار پیش کیا کہ ان کے کردار کا ایک ایک لمحہ لوگوں کے لیے دعوت ہے، نمونہ عمل ہے، اس سب کے باوجود کیوں زمانہ ان کا دشمن ہوا؟ کیوں ان کو قید کیا گیا، صعوبتیں دی گئیں، ستایا گیا، تہمتیں لگائی گئیں، طرح طرح کے الزامات لگا کر پوری زندگی ان کی قید خانوں میں گزر گئی، یا قتل کر دیا گیا، زہر دے دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اس دنیا میں مقصد بعثت انبیاء کو مکمل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور غاصب کو کبھی یہ پسند نہیں آتا کہ دنیا میں کوئی عدل کا نظام قائم ہو، اس لیے کہ اسے معلوم ہے جب نظام عدل قائم ہوگا تو اس نے جو لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں وہ اسے پلٹانے پڑیں گے، وہ اسے لوٹانے پڑیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھتے چلے جائیں، پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر اس وقت تک کہ جب یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی، انشاءاللہ وہ دن آئے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، وہ نظام قائم ہوگا، انبیاء کی محنتوں کا صلہ اسی دنیا میں دیکھا جائے گا۔ اور اگر ایک دن بھی قیامت کے آنے میں باقی رہ جائے گا تو روایات موجود ہیں کہ اللہ اس ایک دن کو ہی اتنا طویل کر دے گا کہ اس زمین پر عدل کی حکومت قائم ہو کے رہے گی۔ تعجیل ظہور کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ بس آج چونکہ تمہیدی مطالب ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں، لہذا ذرا سا بس آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، اور ہماری آنکھیں منتظر ہیں، ہم شب و روز اپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کے دل سے ہمیشہ یہی آواز نکلتی ہے، نکلتی رہے گی کہ اے معبود، ہم کیا کہتے ہیں؟ دعائے ندبہ کا پیغام کیا ہے؟ یہ آنکھیں سب کو دیکھیں مگر آپ کا چہرہ نہ دیکھیں،
جو اس دنیا میں نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے آئیں گے. یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. ظلم و جور سے بھری ہوئی یہ دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی، مگر کب؟ اس وقت کہ جب مومنین کی ایک جماعت کم سے کم اپنے آپ کو آراستہ کر لے، آمادہ کر لے، اپنے کرداروں کو تیار کر لے کہ ان کے ظہور کی زمین سازی کی جا سکے. ایک مرتبہ مل کے اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، تب آگے. تو یہ نظام جو چل رہا ہے، یہ حالات جو اس وقت ہیں اور ہمیشہ سے رہے، بعد پیغمبر خصوصی طور پر، یہ موضوع میں کبھی بنا چکا ہوں لہذا اس کو دہرانا نہیں، مگر 2 جملے عرض کروں کہ 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری شہادت امام حسین تک 50 سال میں معاشرے میں جو پستی آئی، جو ظلم و جور کا بازار گرم ہوا، اور اس کے بعد یہ ظلم جو ہمیں تاریخ میں مسلسل نظر آتا رہا. کچھ ہستیاں ہمیشہ موجود رہیں جنہوں نے ظلم کے مقابلے پر آواز بلند کی، احتجاج کیا، علم ہدایت اٹھایا، لیکن آپ مسلسل دیکھتے رہیں تو ظلم و جور جاری رہا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ جو مقصد بعثت انبیاء ہے، جو مقصد ائمہ ہے، وہ پورا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ یہ بات عرض کی تھی کسی موقع پر کہ ہر دور کے فرعون کو اگر یہ خبر ہو جائے کہ کوئی موسیٰ آئے گا جو اس کی بساط ظلم کو الٹ دے گا، تو وہ موسیٰ کے آنے اور جوان ہونے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ موسیٰ اس دنیا میں آنے ہی نہ پائیں. مگر نہیں جانتا کہ جو جناب موسیٰ کی دنیا میں آمد روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کر دے، وہ نہیں جانتا کہ اللہ کے مشن کو ظالموں کے ظلم سے روکا نہیں جا سکتا. اسی کے قصر میں اللہ موسیٰ کو پروان چڑھاتا ہے اور موسیٰ کو پلواتا ہے. لہذا ہر دور کا فرعون، اسے اس بات کا انتظار نہیں ہوتا کہ جب معصوم آئے گا، جب کوئی مقابلے پہ آئے گا تب دیکھیں گے کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے، بلکہ اسے وجود معصوم ہی برداشت نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جب تک یہ موجود رہیں گے، اگر کچھ نہ کہیں، اگر زبان سے ایک لفظ نہ کہیں، خاموش رہیں، تب بھی ان کا کردار ایسا ہے کہ دنیا خود بخود اس کی طرف کھینچتی چلی آئے گی. لہذا قید خانوں میں ڈال دو، پوری زندگیاں قید خانے میں گزر جائیں، ایسا موقع نہ آنے پائے کہ دنیا کے سامنے یہ آئیں اور عوام سے ملاقات ہو اور دنیا دیکھے اور لوگوں کو پتہ چلے. اس کے لیے مسلسل کوششیں کی جاتی رہیں اور یہ کوششیں تیز ہوئیں بعد پیغمبر. میں زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن ہم جو جملے کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے، یہ کربلا کے مجرموں پر، کربلا کے ظالموں سے اظہار برات ہے جو ان جملوں میں ہم کرتے ہیں. لیکن وہیں لعن اللہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لعن اللہ الممہدین لہم بالتمکین من قتالکم. صرف وہ نہیں، مجرم صرف وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے کربلا میں ظالموں کے لشکروں کی قیادت کی، صرف شمر اور ابن زیاد نہیں، صرف دوسرے افراد نہیں، بلکہ وہ بھی مجرم ہیں، ان سے بھی اظہار برات لازم ہے کہ جنہوں نے ان کے لیے زمین ہموار کی، جنہوں نے موقع فراہم کیا، جنہوں نے وہ حالات پیدا کیے کہ جس کی وجہ سے ظلم کی راہ پہ بڑھتے بڑھتے دنیا یہاں تک پہنچ گئی کہ نواسہ رسول کو شہید کرنے کے بعد بھی تکبیر کے نعرے بلند کیے جانے لگے. زمین کس نے فراہم کی؟ وہ حالات کیا تھے؟ بہرحال ظلم جو کربلا میں ہوا، اس ظلم کی ابتدا مدینے میں ہے. مدینے کے مظالم پر اگر آواز بلند ہوئی ہوتی،
مدینے کے مظالم پر اگر کسی نے بڑھ کے ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا ہوتا تو کربلا میں بھی یہ مظالم نہ ہوتے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب اس دنیا میں وہ دن آئے گا جس کے لیے ہماری آنکھیں منتظر ہیں، جس کے لیے ہماری زبانوں پر دعائیں ہیں، جس کے لیے ہمارے دل دھڑک رہے ہیں اور سانسیں چل رہی ہیں، تو اس دن جب نظام عدل قائم ہوگا، جب ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، تو اب یہیں ایک مرتبہ سیٹ کر لیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات آپ حضرات پڑھ لیں۔ تو اب یہیں پر واضح طور پہ یہ بات بتا دی گئی، یہ بات سامنے آ گئی۔ آپ دیکھیں، روایات کو سامنے رکھیں، وقت نہیں کہ سارے میں حوالے پیش کروں، اس وقت صرف مختصراً باتیں عرض کر رہا ہوں، کل سے ذرا تفصیل سے باتیں آنی شروع ہوں گی۔ مگر اسی لیے پہلا ظالم جسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا وہ شخص نہیں ہے کہ جس نے حضرت عباس کے بازو قلم کیے، جس نے جناب علی اصغر کو نشان ظلم بنایا، جس نے سرکار سید الشہداء کے سر و تن میں جدائی کی، جس نے سر زینب سے چادر اتار لی، نہیں، بلکہ پہلا انتقام اس ظالم سے ہوگا جس نے سید کونین کے شکم اقدس میں محسن کو شہید کر دیا۔ اسی لیے جب جناب محسن کی شہادت ہوئی تو شہزادی نے حضرت مہدی کو یاد کیا، شہزادی نے اپنے بیٹے مہدی کو پکارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ پہلا ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ابھی بڑھے گا۔ اور کیسے؟ اللہ اکبر، کیسی مظلومہ ہے یہ بی بی کہ جس کے ایک بیٹے کو دنیا نے بے کفن دیکھا، تاریخ نے بے کفن دیکھا۔ ایک بیٹے نے کفن پہنا تو اس کفن کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور خون کے دھبوں کے ساتھ وہ کفن دوبارہ بدلا گیا، اور تیسرا بیٹا جسے اس دنیا میں آنے ہی نہ دیا گیا۔ لہذا اب وہ بی بی، وہ مظلومہ، اس مظلومہ کے ظلم کا انتقام لینے کے لیے جب آغاز ہوگا تو کیسے سلسلہ چلا، کیسی کیسی حکومتیں آئیں، کس طرح نظام عدل کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے ایک 10 منٹ آپ کے لوں گا تاکہ پتہ چلے۔ کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں، کچھ آپ خود پڑھیں گے، لیکن دیکھتے چلے جائیں۔ پیغمبر اکرم اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کریم واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں، 2 لوگوں کا نام لے کے پیغمبر نے کہا کہ ان کو اگر دیکھو کہ میری مسنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو اگر دیکھو کہ امت کے ہدایت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں تو ان کو زندہ نہ چھوڑنا۔ رحمت للعالمین کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ ان دونوں کو دیکھو اگر کہ بڑھ رہے ہیں، قتل کر دینا، چاہے خانہ کعبہ کے پردے میں کیوں نہ پناہ لے لیں۔ ان میں سے ایک کا نام آپ تلاش کیجئے گا، دوسرے کا میں بتا ہی دیتا ہوں، مروان ابن حکم، وہ باپ بیٹا جسے پیغمبر نے حکم دیا کہ اس شہر سے نکال دیا جائے، اور اس کے بعد کیا کیا مظالم ہیں، کیا کیا جرائم ہیں ان کے، کیا کیا ظلم ہیں جو تاریخ میں انہوں نے کیے، کیوں نکالا، بہت سی روایات، مگر 2 اشارے صرف۔ کیوں نکالا؟ اس لیے کہ جب پیغمبر اکرم چلتے تھے تو یہ نبی کریم کے پیچھے ٹیڑھے ٹیڑھے منہ بنا کے پیغمبر کی نقلیں اتارتے تھے، مضحکہ اڑاتے تھے، مسخرہ پن کرتے تھے۔ ایک دن پیغمبر نے پکار کے کہا، کیا یہ سمجھتے ہو کہ مجھے خبر نہیں؟ یاد رکھو میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ کوشش کی وہ شخص مروان جس نے کوشش کی، اللہ اکبر، میں کیسے ان جملوں کو ادا کروں، پیغمبر کے حجرہ اقدس میں ایک سوراخ بنانے کی کوشش کی تاکہ پیغمبر کی تنہائی میں یہ پیغمبر کو دیکھ سکے۔ آپ عالم دیکھ رہے ہیں خلوت کے لمحات کو اپنی آنکھوں سے، لہذا نکال دیا گیا انہیں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو اگر دیکھو میری مسنت کی طرف قدم رکھ رہا ہے، قتل کر دینا۔ دوسرے شخص کو آپ تلاش کریں۔ کیوں پیغمبر نے ایسا فرمایا؟
آپ دیکھتے چلیں، یہ ہے بالکل ایک لائن، یہ ہے جس کے اندر یہ حکمراں ایک کے بعد ایک بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور کیسے مظالم ہیں جو مسلسل انہوں نے کیے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، یہ سوال بھی اکثر کیا جاتا ہے کہ یزید کے بعد حکومت کدھر گئی؟ اہل علم تشریف فرمائیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یزید کے بعد حکومت منتقل ہوئی آل مروان کی طرف۔ کیسے مروان حکمراں بنا؟ مروان کو حکمراں بنایا ابن زیاد نے، جس نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب بعد کربلا، انتقام کربلا کی آواز بلند ہو چکی ہے، مختار کی تلوار بے نیام ہے، کوفے کے اندر پناہ نہیں ہے، بصرے کے اندر پناہ نہیں ہے، اب کہیں پناہ نہیں ملے گی، تو اس نے وہاں سے سفر اختیار کیا، شام پہنچا، اور شام میں اس وقت جو بڑی شخصیت یزید کے بعد موجود تھی وہ مروان ابن حکم۔ اس لیے کہ حالات یہ ہیں کہ یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید تخت کو ٹھوکر مار چکا ہے، اس نے اعلان کر دیا مجھے نہیں چاہیے وہ تخت جس کی وجہ سے میرا باپ جہنم میں ہے، مجھے نہیں چاہیے وہ تخت جو حق ہے حسین اور ان کی اولاد کا۔ اور یہ تقریر کرنے کے بعد، یہ خطبہ دینے کے بعد جب گھر میں آیا تو ماں نے تانا دیتے ہوئے کہا کاش تو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ کہا کہ ہاں، یزید کا بیٹا ہونے سے بہتر تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ آج لوگ یزید کے وکیل صفائی بنتے ہیں، یزید کے لیے دعائے رحمت دی جاتی ہے، یزید کے لیے باتیں کی جاتی ہیں۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں اور اپنے نوجوانوں کو متوجہ کر کے یہ پیغام ضرور سناتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی یزید کا وکیل صفائی ملے، نہ الجھنے کی ضرورت ہے، نہ دلیل دینے کی ضرورت ہے، نہ ثبوت دینے کی ضرورت، اس سے صرف اتنا پوچھئے کہ یزید کو تم زیادہ جانتے ہو یا یزید کا اپنا بیٹا زیادہ جانتا تھا؟ جب بیٹے نے خود کہہ دیا کہ یزید جہنم میں ہے تو اب کسی کے دعائے رحمت دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا اب ابن زیاد پہنچا، اس نے دیکھا تخت خالی ہے، بہت سے لوگوں کی نظر ہے، یہ پوری ایک تاریخ ہے، اسے نہیں بیان کرنا۔ مروان تک آیا، کہا کہ تیری خواہش ہے کہ تجھے یہ تخت مل جائے، میں تجھے یہ تخت دلا سکتا ہوں، مگر یہ شرائط ہیں، شرائط رکھی، کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے حکومت مل جائے؟ کون؟ جس کے لیے نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ موجود ہے، میں نے آپ کو سنایا بھی ہے شاید اس سے پہلے، کہ مولا نے فرمایا کب؟ جب جناب ابو ذر غفاری کو رخصت کرنے کے لیے مولا تشریف لائے، حاکم کا حکم ہے، ابو ذر کو نکالا گیا ہے، ربضہ کے صحرا کی طرف ابو ذر جا رہے ہیں، کوئی ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے نہ آئے مگر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو لیے ہوئے، اپنے اصحاب کو لیے ہوئے رخصت کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت مروان موجود ہے کہ جو حاکم کے حکم پہ عمل کرانے کے لیے، کوئی رخصت کرنے کے لیے نہ آئے، موجود ہے وہاں پہ یہ دیکھنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں تو ایک مرتبہ درمیان میں آیا اور کہا کہ آپ کو حاکم کو حکم معلوم نہیں؟ یہاں دو روایتیں دو طرح کی موجود ہیں، ایک تو یہ کہ امام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، امام نے وہ چھڑی اس کی سواری کو ماری، اور دوسرا یہ کہ امام نے اس کے منہ پہ ایک تماچا مارا اور اس کے بعد کہا کہ ہٹ جا، راستہ چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد جناب ابو ذر تک آئے، جناب ابو ذر کو سے خطاب کر کے مولا نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ نہج البلاغہ میں محفوظ ہے، میں ایک جملہ اس کا آپ کو سناؤں کہ مولا نے کہا ابو ذر یہ لوگ تم سے ڈر گئے ہیں، تم ان سے ڈر گئے ہو، یہ تم سے اس لیے ڈر گئے ہیں کہ تم ان کی دنیا چھین لینا چاہتے ہو، تم اس لیے ڈر گئے ہو یہ تمہارا دین چھین لینا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کا یہ جملہ، کل ایمان کی یہ سند حضرت ابو ذر کے لیے، تو ابو ذر کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ بس رخصت کیا ابو ذر کو اور واپس پلٹ رہے تھے، کسی نے آ کے اطلاع دی مولا وہ مروان وہ گیا، دانتوں کو پیس رہا تھا اور اپنے ہونٹوں کو غصے میں چبا رہا تھا، تو امام مسکرائے اور ایک جملہ کہا مسکرا کے، کہا ہاں وہ دانتوں کو پیسے گا اس لیے کہ گھوڑا ہمیشہ اپنی لگام پہ غصہ کرتا ہے،
مگر جب بھی غصے میں آ کے لگام کو چباتا ہے تو لگام کا کچھ نہیں بگڑتا، گھوڑے کا منہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ نہج البلاغہ میں موجود، تجھے بہت حکومت کی تمنا ہے، جا تجھے حکومت ملے گی مگر اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میں کتا اپنی ناک چاٹ کے صاف کر لیتا ہے، بس اتنی دیر کے لیے تجھے حکومت ملے گی۔ اب عبید اللہ ابن زیاد ملعون آیا ہے اور آنے کے بعد مروان سے کہتا ہے کہ تو اگر حاکم بن جائے یہ میری شرائط ہے، ان کو پورا کر دینا، اور بڑا خزانہ ہے جو اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، کوفے اور بصرے کی لوٹی ہوئی رقم، مومنین سے حاصل کیے ہوئے پیسے، بیت المال، اس کو اونٹوں کے اوپر باہر کر کے لایا۔ ایک مرتبہ وہ سپاہی، وہ فوج جس کو بہت دن سے تنخواہ نہیں ملی، ان سب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تمہاری یہ تنخواہ اور آنے والے اگلے 6 مہینے کی تنخواہ سب تمہیں مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ یہ رقم دیتا گیا، مروان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی گئی، اور اس طرح تاریخ کا ایک اور تاریخ باب شروع ہوا کہ حکومت آل مروان کی طرف منتقل ہوئی، جس کے لیے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اگر اس کو دیکھو کہ مسلمانوں کا حاکم بن رہا ہے، قتل کر دینا، زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ جس کو نبی نے نکلوا دیا، شہر سے دور کر دیا، اور بعد والوں نے بھی اگر کسی نے چاہا کہ واپس بلا لیا جائے تو مزید اور دور کر دیا، اس کو حاکم بنایا گیا۔ اور اب آنے کے بعد مروان اور اولاد مروان نے جو کچھ کیا، کس طرح دین کی بربادی ہوئی ہے، اور ہر قدم پہ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کیسے تباہ کرنے کے لیے معاشرے کو یہ پورا سلسلہ ہے حکومت کا جو آمادہ ہے، کیسے کیسے مظالم ہیں جو انہوں نے کیے، کیا کیا واقعات ہیں تاریخ کے اندر، بیان بھی نہیں کی جا سکتے ممبر سے، مگر بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان تخت پہ آیا۔ عبد الملک ابن مروان وہ شخص ہے کہ جس کے لیے لقب دیا گیا، جس کو امامت المسجد، مسجد کی فاختہ، مسجد کی کبوتری، اس لیے کہ ہر وقت مسجد کے اندر موجود ہے، ادھر قرآن کی تلاوت، ادھر قرآن کی تفسیر، ادھر واقعات قرآن، ہر وقت اپنے سینے سے قرآن لگایا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے حکومت ملی، اس نے قرآن کو شراب کے حوض میں ڈالا، کہا جا آج سے تجھ میں اور مجھ میں جدائی ہے، ھذا فراق بینی و بینک، آج سے تو اور میں دونوں کے راستے الگ الگ ہوئے، اس لیے کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، اب وہ چیز میں نے حاصل کر لی۔ اور اس کے بعد اس نے جو مظالم کیے ہیں، کیوں پیغمبر نے فرمایا تھا، اب ذرا غور کیجئے، اس کے بعد جو اس نے مظالم کیے ہیں، تو ایسے مظالم کہ تاریخ کے اوراق سیاہ ہیں اس کے مظالم سے۔ دجلہ کا پانی کبھی سرخ ہوا، کبھی سیاہ ہوا، کتابوں کو جلا دیا گیا، اور اتنے اہل ایمان کا قتل کیا گیا، اتنے اہل ایمان کو شہید کیا گیا۔ یعنی اس کے دور میں حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا ملعون، جو اس کا گورنر ہے، جس نے 6 مہینے کے عرصے میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا۔ دیکھیے کیسے کیسے مظالم ایک کے بعد ایک، جو بھی حکمراں آ رہا ہے، عبد الملک ابن مروان کے بعد سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، یہ پورے سلسلے ہیں۔ سلیمان ابن عبد الملک جب تخت پہ آیا تو اب اس کا عالم یہ ہے، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ رعایا پر کیا گزر رہی ہے، معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے، عوام کس حال میں ہے، اس کو کس چیز سے دلچسپی ہے؟ اسے دلچسپی ہے کھانے پینے سے۔ اور آپ تاریخ اٹھائیے گا، یہ عالم اس کے کھانے پینے کا، یہ عالم کہ ایک وقت میں کئی بکریاں، ہرن، ایک وقت میں، یہ یعنی تعجب ہوتا ہے، کبھی یقین نہیں آتا کہ ایک وقت میں ایک شخص کیا اتنی چیزیں کھا سکتا ہے۔ لیکن بس یاد رکھیے، اس کا یہ کھانا نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔
پیغمبر نے کسی کو بددعا دی تھی جا تیرا پیٹ نہ بھرے، تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، کھڑا ہو کے کھاتا تھا، بیٹھ کے کھاتا تھا، لیٹ کے کھاتا تھا، پھر کھاتے کھاتے تھک جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، مگر پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اسی طرح یہ عذاب ہے خدا کا، اور اسی کھاتے کھاتے اتنا کھا لیا ایک مرتبہ کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا، بس چھوڑتا ہوں باقی چیزوں کو، لیکن ذرا سا آپ غور کریں، ولید ابن یزید ابن عبد الملک اسی نسل سے چلتے ہوئے آگے آ رہا ہے۔ یہ شخص وہ ہے کہ جو گھر سے روانہ ہو رہا ہے شکار کرنے کے لیے، اور اس وقت کسی نے کہا کہ ذرا قرآن سے بھی مشورہ کر لیجئے، کہا کھولو قرآن کو، قرآن کھولا، آیت آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے یہ جان لیں کہ ایک دن اسی کروٹ پلٹائے جائیں گے۔ بس جیسے ہی یہ آیت اس کے سامنے آئی، قرآن کو گھور کے دیکھا، غضبناک نگاہوں سے دیکھا، اور کہا ڈراتا ہے، اتنے بڑے حاکم کو ڈراتا ہے، میں تجھے اس ڈرانے کی سزا دوں گا۔ اور ایک مرتبہ کہا لے جاؤ اس کو دارالامرہ پہ لٹکا دو، لاؤ میرا تیر کمان، شکار کے لیے بعد میں جاؤں گا، پہلے اس سے انتقام لوں گا جس نے مجھے ڈرایا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم پہ اتنے تیر برسائے کہ قرآن ورق ورق ہو کے بکھر گیا، پرزہ پرزہ ہو کے بکھر گیا، اور پھر غضب کے عالم میں کہا جا اپنے اللہ سے جا کے کہہ دینا کہ میرا یہ حال ولید نے کیا ہے۔ یہ ہے وہ نسل کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے چلے جائیں، پوری ظالموں کی یہ داستان ہے۔ یعنی ایک طرف اب میں آپ کو متوجہ کروں کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے، جب اسلام کے نام پر حکومت کرنے والے ایسے مظالم کر رہے ہیں، اور اعلان کر دیا انہی میں سے آنے والے کیسے کیسے اسی نسل سے کیسے کیسے حاکم گزرے ہیں، جنہوں نے اعلان کر دیا باقاعدہ ہمیں نہیں چاہیے نئے مسلمان۔ اب اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اس کا ٹیکس معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو وہی جزیہ دینا پڑے گا کہ جیسا وہ زمانہ کفر میں دیتا تھا، اس لیے کہ خزانہ خالی ہو جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ اعلان، یہاں تک اعلان، ایسے ایسے حکمراں کہ اپنی کنیز کو حکم دیتا ہے، مسلمان مسجد میں جمع ہے نماز کے لیے، انتظار ہو رہا ہے حاکم صاحب آئیں تو نماز پڑھائی جائے، اپنی کنیز سے کہتا ہے آج میرا موڈ نہیں ہے، اگر تو جا کے نماز فجر پڑھا دے تو کیسا رہے۔ شراب کے نشے میں دھت تھا، اپنا امامہ کنیز کے سر پہ رکھا، کہا آج تو جا کے نماز پڑھا دے۔ کنیز آئی، اس نے نماز پڑھا دی اور لوگوں نے پڑھ لی۔ یہ ہے پستی، یہ ہے انحطاط، ایسے افراد۔ اسی لیے میں نے جملہ مولا کا آپ کو سنایا ہے بار بار کہ مولا فرماتے ہیں یہ سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے جنازے ہیں، ایسے افراد۔ تو یہ پستی کے اندر معاشرہ، ظلم ایک کے بعد ایک ظالم، چہرے بدلتے حکومتوں کے مگر ظلم کرنے کا انداز نہیں بدلتا۔ لہذا اس پوری تاریخ ظلم کے مقابلے میں اللہ نے ایک منتقم کو پردہ غیب میں رکھ دیا اور پکار کے کہا کہ جب ظلم کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تب غیبت کا پردہ اٹھے گا اور علی کی ذوالفقار لے کے علی کا بیٹا آئے گا تاکہ نظام ظلم کو الٹ کے رکھ دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا ہر مرتبہ یاد رکھیے، جس طرح ایام عزا، جس طرح ایام محرم وہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف، اسی طرح چونکہ میں نے تعلق آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ بھی ہیں ظالم، وہ بھی ہیں اظہار برات ان سے بھی ضروری کہ جنہوں نے کربلا میں مظالم کیے، اور وہ بھی کہ جنہوں نے ان کے لیے زمین فراہم کی۔ اسی لیے شہزادی کونین یاد کر رہی ہیں، شہزادی کو جب بتایا جا رہا ہے، پیغمبر خبر دے رہے ہیں اور بتایا شہادت امام حسین کے متعلق، شہزادی گریہ فرما رہی ہیں۔ پیغمبر بار بار بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری لخت جگر، یعنی بیان فرما رہے ہیں رونے والے پیدا ہوں
ہوں گے، ایسی اس طرح گریہ. طویل روایت ہے وہ آپ نے جو سنی ہے اور بار بار سنی ہے، مگر شہزادی کا گریہ نہیں تھمتا. بس ایک مرتبہ پیغمبر آگے بڑھے اور کہا کہ اے میری بیٹی، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ تمہاری نسل سے اس بیٹے کو پیدا کرے گا جس کا لقب قائم ہوگا اور جو تمام مظالم کا انتقام لے گا. جیسے ہی یہ خبر شہزادی نے سنی، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. تو تبسم لب زہرا کو مہدی کہتے ہیں. یہ تعلق ہے شہزادی اور امام زمانہ کے درمیان. یہ تعلق ہے. جب ظلم ہوا، مولا کائنات موجود ہیں. علی جیسے مشکل کشا کے ہوتے ہوئے بی بی نے اپنے بیٹے کو پکارا، مہدی کو آواز دی. امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں، ابو بصیر امام کی خدمت میں پہنچے ہیں اور دیکھا کہ امام گریہ فرما رہے ہیں، بے انتہا گریہ کر رہے ہیں. اور گریہ کرتے کرتے امام آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کہاں ہے وہ سید و سردار کہ جو اس نظام ظلم کو الٹ کے رکھ دے گا؟ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ بے چین ہو گئے ابو بصیر جب امام کو اس عالم میں گریہ کرتا ہوا دیکھا. مولا آپ کس کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے بیٹے مہدی کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد امام نے بیان کرنا شروع کیا. کہا ایسے حالات ہوں گے، ایسے واقعات ہوں گے، کہا اس کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ لوگوں کو شک پیدا ہو جائے گا کہ وہ ہیں بھی کہ نہیں ہے. شک پیدا کرنے لگیں گے لوگوں کو، یہ یقین لوگوں کا متزلزل ہونے لگے گا. لہذا بڑے مشکل ہوں گے، بڑے مشکل ہوگا وہ وقت، بڑے مشکل ہوں گے وہ ایام. امام گریہ فرما رہے ہیں. ہر امام یاد کر رہا ہے، ہر امام پیغام دے رہا ہے، ہر معصوم بتا رہا ہے. کس زمانے کے لیے؟ اس زمانے میں جس میں ہم موجود ہیں، اس زمانے میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں، معصومین کی روایات موجود ہیں کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کے دل مضطرب ہوں گے اور مومن اس طرح ان کا انتظار کریں گے، اس طرح ان کے لیے اپنی پلکوں کو بچھائے ہوں گے، اپنی آنکھوں کو فرش راہ کیے ہوں گے، جیسا انتظار وہ پرندہ کرتا ہے جو اپنے آشیانے سے دور ہوتا ہے. وہ اپنے آشیانے تک پہنچنے کے لیے جیسا بے چین ہوتا ہے، اس طرح بے چین ہوں گے. لہٰذا آج یہ سلسلہ مجالس انشاءاللہ، بس آج کی یہ تقریر جو تمہید ہے، اس کے بعد سلسلہ بڑھے گا. اور یہی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جتنا وقت گزر رہا ہے، چونکہ ہر گزرنے والا دن ہمیں ظہور سے قریب کر رہا ہے. علماء تشریف فرما ہے، کب ہوگا ظہور؟ 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 سال، 100 سال؟ کسی کو نہیں معلوم. یہ بات کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے علم میں ہے. لہذا کہا گیا کہ اگر کوئی وقت معین کرے تو اس کو جھٹلا دو. عوام کے درمیان اس سے کہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. وقت کسی کو نہیں معلوم، لیکن حالات بتا رہے ہیں، یہ بڑھتا ہوا ظلم بتا رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے. اور ہم کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، بہتا ہوا خون دیکھ کر، کٹتے ہوئے اعضا دیکھ کر، گرتی ہوئی لاشیں دیکھ کر، زخمی بدن دیکھ کر گھبرا نہ جانا. اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، اپنے حوصلے کو برقرار رکھنا، اور یاد رکھنا کہ جتنا تاریکی شب بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا سورج کا نکلنا قریب ہو جاتا ہے. جتنا اندھیرا بڑھتا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اب روشنی پھیلنے والی ہے. لہذا جتنا ظلم بڑھ رہا ہے، جتنے حالات ہمارے سامنے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں اس بات کا کہ اب وقت دور نہیں ہے. تم اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، تم اپنے آپ کو آمادہ رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس سے پہلے ہوتا رہا تاریخ وہی اپنے آپ کو دہرا دے. لہذا تمہیں خود کو آمادہ رکھنا ہے، تمہیں خود کو تیار کرنا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے معصومین تنہا رہ گئے،
قلت اصحاب، قلت انصار، اس کا شکوہ ہر ایک کی زبان پر رہا۔ لہذا یہ ایام اور یہ مجلسیں یہ خاص طور پر ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس وقت کے لیے، کیسے کب کوئی تنہا رہ جاتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو معصوم کو تنہا چھوڑ دیتی ہیں۔ میں ایک دو مثالیں صرف آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے پہلے جو باتیں آئی ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے۔ عبید اللہ ابن حریجافی، عبید اللہ ابن حریجافی کون ہے؟ عبید اللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچے، راستے میں جو منزلیں ہوئیں اس میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے سوال کیا، پوچھتے تھے مولا آپ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام نے جس نے جیسی نیت کے ساتھ سوال کیا تھا اس کو اس طرح جواب دیا۔ وہ سارے جواب پوری تفصیلات تاریخ کے اندر محفوظ ہیں، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے تاریخ کا کہ جن واقعات پہ دنیا پردہ ڈالنا چاہتی تھی، چھپانا چاہتی تھی، ان کی اتنی جزئیات تک ہمارے سامنے موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تک، کس نے سوال کیا، کیا پوچھا، پوچھنے والے کی نیت کیا تھی، امام کا جواب کیا تھا، یہ ساری تفصیلات۔ وہیں کچھ لوگ ہیں جن کو امام نے جدا کیا، کچھ ہیں جنہیں بلایا، کچھ ہیں جن تک پیغام پہنچا، انہی میں ایک شخص ہے عبید اللہ ابن حریجافی۔ امام کو بتایا گیا یہ ہمارے ساتھ جو قافلہ چل رہا ہے، یہ لوگ، یہ مسافر جو جا رہے ہیں، یہ کس کا قافلہ ہے مولا؟ یہ عبید اللہ ابن حریجافی کا قافلہ ہے۔ کون؟ کہ جب شیعیان اہل بیت کی فہرست بنتی ہے تو یہ نام بھی آتا ہے عبید اللہ ابن حریجافی کا، یہ عبید اللہ کا قافلہ ہے۔ امام نے سنا، ایک مرتبہ قاصد کو روانہ کیا، کہا جاؤ جا کے عبید اللہ سے کہنا کہ امام نے طلب کیا ہے۔ قاصد آیا، پیغام پہنچایا، مگر عبید اللہ نہیں آیا، عبید اللہ نہیں آئے۔ پھر دوسری مرتبہ پیغام بھیجا، عبید اللہ سے جا کے کہو۔ غلام نے آ کے پھر اطلاع دی، مگر تیسری مرتبہ امام بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ یہ امام کی اپنی حکمت، امام کی اپنی بالغ نظری، امام کا اپنا فیصلہ۔ کسی کو بلانے کے لیے قاصد کو روانہ کیا، کسی کو بلانے کے لیے بیٹے کو بھیجا، اور کسی کو بلانے کے لیے بنفس نفیس امام تشریف لے گئے۔ دیکھیں امام تو جانتے ہیں، فہرست موجود ہے، امام کو پتا ہے کہ کون شہداء کی فہرست میں شامل ہے، کون آنے والا ہے، کون نہیں آنے والا۔ کہہ دیا تھا اے میرے لال قاسم تمہارا سوال کیا ہے؟ کل کے شہداء میں تو تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بے چین ہو گئے تھے جناب قاسم اس سوال پر، مگر یہ چونکہ اب جو کربلا بپا ہوگی اس کے لیے نمونہ عمل ہے وہ کربلا جو 61 ہجری میں گزر چکی، لہذا مثالیں ساری امام نے جمع کر دیں، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، ان کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنا محاسبہ کرتے چلے جاؤ۔ عبید اللہ ابن حریجافی امام بنفس نفیس تشریف لے گئے، جیسے ہی دیکھا امام تشریف لائے ہیں گھبرا کے کھڑا ہو گیا، امام کی خدمت میں آیا، مولا آئیے تشریف لائیے۔ امام نے کہا کیا ہمارا پیغام نہیں پہنچا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم، پتہ نہیں چلا کہ ہم نرغ آدھا میں گھر چکے ہیں، زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے؟ کہا مولا پتہ چلا۔ کہا کیا نہیں معلوم ہوا کہ علی کی بیٹیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، مقدرات عصمت و طہارت بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ سر جھکا لیا، کہا مولا پتہ چلا۔ کہا پھر؟ کوئی جواب نہیں دیا، خیمے میں اندر گیا، جب واپس آیا تو ایک تلوار لے کے آیا، امام کے قدموں میں لا کے تلوار رکھ دی۔ مولا یہ تلوار نظر کرتا ہوں قبول کر لیجئے۔ مولا استبل میں میرے گھوڑے ہیں، بہترین گھوڑا آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ تلوار لے لیجئے، یہ گھوڑا لے لیجئے، مگر میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ بعد کربلا علماء نے لکھا کہ عبید اللہ کا عالم یہ تھا
اپنے بالوں کو نوچتا ہوا، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہوا لوگوں کے درمیان سے گزرتا تھا اور کہتا تھا تم نے کسی بد نصیب کو نہ دیکھا ہو تو دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب کو دیکھ لو۔ جنت خود میرے دروازے تک آئی تھی، سردار جنت خود مجھے بلانے کے لیے آیا، مگر کہتا تھا سنو میں نے حسین کو بہت مرتبہ دیکھا، مگر اس دن جس حسین کو میں نے دیکھا ہو بہو شبیہ رسول، کہ اس دن جس حسین سے میری ملاقات ہوئی اس سے پہلے اس حسین کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ بیان کرتا تھا، روتا تھا، مگر اب امام آئے، کہا سواری لے لیجئے، تلوار لے لیجئے، مگر میں نہیں آ سکتا۔ امام نے کہا کہ نہ آنے کا سبب، نہ آنے کا سبب، نہیں چاہیے تیری تلوار، نہیں چاہیے یہ سواری، اپنی تلوار اپنی سواری اپنے پاس رکھ، یہ بتا کیوں نہیں آتا؟ کہ مولا معاشرے میں میری ایک عزت ہے اور آپ کے ساتھ آنے میں رسوائی کا خطرہ ہے، میں رسوائی برداشت نہیں کر سکتا، میں معاشرے کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا، یہ ظالم بہت بے حیا ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چلے گا امام، سواری نہیں چاہیے، تجھے آنا ہے تو آ، نہیں آیا، پچھتاتا رہا، روتا رہا زندگی بھر، مگر نہیں آیا۔ یہ ہے معاشرے کے جھوٹے معیار پر جان دینے کا نتیجہ۔ اگر ذرا سا بیدار ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ عزتیں شروع بھی حسین سے ہوتی ہیں، ختم بھی حسین پہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ عزتوں کے تاجدار کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ نہیں آیا تو معصوم کی آواز پر لبیک کہنے والوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، کیوں نہیں آ پاتے؟ اس پر برابر گفتگو، مزید گفتگو بڑھے گی۔ کیسے ہوں گے وہ ناصر جو امام کی خدمت میں پہنچیں گے؟ کیا ہیں وہ تیاریاں جو ہمیں کرنی ہے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو سکیں؟ کس طرح ہمیں شہزادی کی آواز پہ لبیک کہنا ہے؟ اس لیے کہ امام کی آواز پر لبیک گویا تمام معصومین کی آواز پر لبیک ہے۔ امام کا ناصر گویا تمام انبیاء کا ناصر۔ یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، ہم خود سلام کرتے ہیں یہ کہہ کر، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ نصرت کی امام حسین کی، مگر سلام کیا جا رہا ہے اللہ کے انصار اور رسول کے انصار کہہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں، اس طرح حضرت حجت تمام معصومین کے وارث ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد۔ لہذا زمانہ غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، زیادہ سے زیادہ اس ذکر کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ ان واقعات کو بیان کریں۔ اس 1400 سال کی تاریخ میں اگر کسی چیز نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اگر طاقت کسی چیز نے دی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نمبر 1 یہ عقیدہ انتظار، یہ اطمینان، یہ سکون، یہ نسلوں میں منتقل ہونے والا عقیدہ کہ ظلم چاہے جتنا بھی بڑھ جائے مگر بالآخر عدل کے سورج کی کرنیں پوری زمین پہ پھیل کے رہیں گی، چاہے جو بھی ہو مگر آخر میں غلبہ حق کا ہوگا، غلبہ حق کا ہوگا، حکومت امام کی ہوگی۔ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہمیں طاقت دی۔ دوسری چیز یہ عزاداری سید الشہداء، یہ عزاداری جس نے ہمیں زندہ رکھا۔ اور تیسری چیز مرجعیت کی قوت ہے کہ جس نے آج تک شیعت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تینوں وہ مکاتب ہیں کہ جن سے وابستہ رہنا ہے۔ عقیدہ انتظار بھی کمزور نہ ہونے پائے، عزاداری سے رشتہ بھی کمزور نہ ہونے پائے، اور مرجعیت سے تعلق بھی کمزور نہ پڑنے پائے۔ جب تک یہ تینوں تعلق مضبوط رہیں گے انشاءاللہ کل ہمارا ہی آنے والا ہے، کل ہمارا ہی ہوگا، وہ وقت آ کے رہے گا، مگر
اس کے لیے بس اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کیسے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر صبح ظہور کی تیاری کرنی ہے تو شب عاشور پہ نظر رکھیے گا۔ شب عاشور امام بیان فرما رہے ہیں، یہ ایک ایک خیمے میں امام کا جانا۔ اور کیوں امام ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے؟ تاکہ وہ سارے منظر تاریخ میں محفوظ ہو جائیں اور ہم ان منظروں کو فراموش نہ کرنے پائیں۔ جس خیمے میں بھی امام گئے نظر یہی آیا کہ ماں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کل مجھے امام سے شرمندہ نہ کرنا، اے میرے لال کل مجھے سرخرو کرنا، آنے والا کل قربانیوں کا کل ہے، آنے والا کل جب بازار شہادت گرم ہوگا، اے میرے لال اس وقت ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں۔ رباب علی اصغر کو تیار کر رہی تھی، لیلا علی اکبر کے چہرے کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے ہوئے تھی، اور ایک ماں وہ بھی تھی کہ جس کی بیوگی کا سہارا ایک یتیم تھا جو امام حسن کی نشانی تھا۔ وہ ماں کہہ رہی تھی میرے لال میں اس گھر میں باہر کی آئی ہوئی ہوں، اگر کہیں تم سے پہلے علی اکبر کو زخم آ گیا تو دنیا کہے گی کہ حسن کا خون اس میں تو کوئی ظاہر ہے کوئی کمی، مگر ماں کے دودھ، اے میرے لال کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ یہ پیغام تھے، یہ بتا رہے تھے امام، یہ مناظر محفوظ کرا کے یہ آنے والی ماؤں کے لیے، طلوع محشر تک کی ماؤں کے لیے، کہ دیکھو جس طرح شب عاشور کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نصرت امام کے لیے آمادہ کیا ہے، اے 21ویں صدی کی ماؤں تم بھی اپنے بچوں کو آمادہ کرنا۔ اور اسی وقت عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا، ایک ایک خیمے میں امام تشریف لے جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک خیمے میں دیکھا ایک سفید بالوں والی ضعیفہ بیٹھی رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کا نام لیتی ہے، اے میرے لال داؤد، اے میرے لال عیسیٰ، اپنے 4 بیٹوں کا نام لے کے کہتی ہے کاش تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہوتا تو کل میں بھی اپنی شہزادی سے سرخرو ہو جاتی، مگر تم موجود نہیں ہو، کل میں کسے قربان کروں گی، کل میں کسے قربان کروں گی۔ ارے کل مجھ سے جب سوال ہوگا تم نے کیا پیش کیا، بس ایک مرتبہ امام اندر داخل ہوئے، اللہ رے اس خاندان کی غلام نوازی، امام آ کے فضہ کے قریب بیٹھ گئے اور کہا اماں فضہ آپ اپنی طرف سے مجھے قربان کر دیجئے گا، جب زمانہ کل سوال کرے فضہ تو نے اسلام پہ کسے قربان کیا، کہہ دینا میں نے اپنا حسین۔ اللہ اکبر، یہ ظہور کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ ہاں شاید یہی تو سبب ہے کہ شہزادی کے ہر مرحلے میں شہزادی کے ساتھ جناب فضہ نظر آتی ہیں۔ ہاں یہی تو وجہ ہے کہ جناب فاطمہ کے پہلو پہ جب دروازہ گرا تو کس کو پکارا؟ ارے ایک تو فضہ کو آواز دی، فضہ مجھے پڑھ کے سنبھال لے، میرا محسن شہید ہو گیا، علی کی امانت ضائع ہو گئی، اور دوسرے حضرت حجت کو پکارا، اس لیے کہ بتا رہی تھی ہاں زادارو ہر مرحلے کے اوپر۔ لیکن ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی، مصائب تو ابھی آئیں گے بیان کروں گا، لیکن اس وقت ختم کرتا ہوں۔ یہی فضہ تھی، کچھ کسی خاتون پہ خدا یہ وقت نہ لائے، ایسی مصیبت، ارے کیا عالم ہوتا ہے خاتون کا۔ لیکن ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ فضہ نے شانہ پکڑ کے ہلایا، کہا بی بی اٹھیے، بی بی اٹھیے، مولا کے گلے میں رسی ہے، انہوں نے علی کو گرفتار کر لیا، میرے مولا کو گرفتار کر لیا۔ بس ایسے عالم میں اپنا دکھ بھول گئی، اپنا غم بھول گئی فاطمہ، ایک مرتبہ پہلو سنبھال کے کھڑی ہوئی، آگے بڑھ کے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں علی کو لے جانے نہ دوں گی، اے عزاداروں کہاں سے وہ الفاظ لاؤں، بس ایک ظالم نے ایسی چھڑی ماری۔ ہاں کیسے ہم نہ روئیں،
ہم کیسے گریہ نہ کریں؟ یہ کون بی بی ہے جس کے لیے معصوم فرما رہے ہیں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کے لیے معصوم فرما رہے ہیں اللہ اکبر، جس کا رونا، جس کے آنسو اللہ کو بھی گوارا نہیں، جس کا غم، ارے وہ بی بی ہے۔ بس یہ عالم ہوا، مولا کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے چلے۔ میں نے عرض کیا تھا کوئی رسی نہیں تھی باقاعدہ، بلکہ ایک چادر تھی جس کو البیٹ دے کے رسی کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ یہ علی کو کھینچ کے لیے جا رہے تھے اور مولا کی نگاہیں روضہ رسول کی طرف تھی۔ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے، عجب نہیں کہہ رہے ہوں، اور یا رسول اللہ دیکھ لیجئے آپ کے بعد آپ کے بھائی پہ کیا گزر رہی ہے۔ ارے جب یہ عالم دیکھا، ایک مرتبہ شہزادی صحن خانہ میں کھڑی ہوئی اور پکار کے کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی۔ علی نے کہا سلمان جاؤ، فاطمہ کو روکو، کہو امام کا حکم ہے۔ ارے ہاں، بی بی نے اتنا کہا تھا کہ یہ عالم ہوا۔ ظالموں نے گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ جانتے تھے اگر اب بھی نہ چھوڑا قیامت آ جائے گی۔ علی آئے اور جیسے علی کو آتے ہوئے دیکھا، شہزادی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، یا علی میری جان آپ پہ قربان، ان لوگوں نے انصاف نہیں کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا، اے بی بی آپ نے صرف گلے پہ رسی دیکھی تھی، مگر ہائے آپ کی بیٹی زینب جس نے گلے پہ خنجر دیکھا، قاتل سینے پہ سوار تھا، 70 قدم کا فاصلہ تھا اور زینب دیکھ رہی تھی۔ ارے کون؟ راکب دوش رسول۔ ایک مرتبہ پکار کے کہا ارے کہاں ہے عمر سعد؟ ارے میرے بھائی کو، میرے عجیب عالم ہے، بس چھوڑ دی میں نے مجلس، عجیب عالم تھا، عجیب فقرہ میں نے پڑھا، عجیب عالم تھا، اپنے سینے کو پکڑے ہوئے شہزادی کبھی دائیں سے بائیں جاتی تھی، کبھی بائیں سے دائیں آتی تھی، کبھی فرات کی طرف دیکھتی تھی، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی تھی واہ غربتا، ہائے غربت، میرا ماں جایا شہید ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو کہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود ان آنسوؤں کا صلہ ہمیں یہ عنایت فرما کہ ہمارے لیے شفاعت حضرت زہرا کا دروازہ کھول دے۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اس وبا کو انسانیت سے برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت، برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں بحق معصومین انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ معبود وہ مومنین جو گزشتہ برس اس فرش مجلس پہ حاضر تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ وہ مومنین جنہوں نے ان مجالس کے انعقاد میں دام درم قدم سخن کسی طرح بھی حصہ لیا ہے، بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے جو گزشتہ برس اس فرش مجلس پہ حاضر تھے، اپنے اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے اور ان مرحومین و مرحومات کے لیے جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن